دیکھیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا سبق بہت اہم ہے، اس لیے توجہ سے انشاءاللہ اس کو سنیے گا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے فی رسول اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے، ان کی جو سیرت ہے تمہارے لیے اسوۃ حسنہ، وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی بہترین پیروی کرنے کا طریقہ ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ دیکھیے کچھ شرائط قرآن پاک نے ذکر کی ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ لمن کان یرجو اللہ، جس شخص کو یقین ہو اللہ سے ملاقات کی، عقیدے کی بات آ گئی. والیوم الآخر، اور جس کو یقین ہو آخرت کے دن کا. تو سب سے پہلے دیکھیے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر، آپ کی سیرت پر چلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر یقین ہو کہ اس نے ایک نہ ایک دن ضرور کس سے ملنا ہے؟ اللہ سے ملنا ہے. اور اس کو یقین ہو کہ ہم پر ایک ایسا دن آئے گا کہ وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ آخرت کا دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن ہوگا. دوسری شرط بتا دی کہ وذکر اللہ کثیرا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے دوسری شرط ذکر کر دی کہ وہ انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا. دو شرائط کا ذکر کر دیا گیا. انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا ذرا کھولوں گی. ویسے تو اس میں سے ہر ایک شرط ایک تفصیلاً، اس پہ کافی سبق آتا ہے، تفصیلاً بات آتی ہے، لیکن یہاں پر مختصراً بات کو واضح کروں گی جو بہت اہم ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے انسان کو تعلیمات عطا کی ہے، اور انہی تعلیمات میں سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنو، ان کے متبعین بنو، ان کے راستے پر چلو، تو سب سے پہلے تمہیں اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے. اور عقیدے میں سب سے پہلا عقیدہ، ویسے تو عقائد میں دیکھیں بہت ساری باتیں آتی ہیں. عقیدے میں ظاہری بات ہے اللہ پر ایمان، تمام پیغمبروں پر ایمان، تمام کتابوں پر ایمان، اسی طرح مطلب اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. ٹھیک ہے نا، عقائد میں بہت ساری باتیں آتی ہے، لیکن ان تمام عقائد میں بنیادی عقیدہ جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس انسان کو یقین ہو کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، یعنی ہمارے اوپر ایک ایسا دن آئے گا کہ ہم سب کے سامنے کس کے سامنے ہونا ہے؟ اللہ کے سامنے ہونا ہے. اور ایک ایسا دن آئے گا کہ وہ ہماری زندگیوں کا آخری دن ہوگا، اور وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا. تو فرمایا کہ اگر تمہارے دل کے اندر یہ یقین موجود ہے تو تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا. اب اس بات کو سمجھے ذرا. اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں یقین ہو کہ تم نے مجھ سے ملنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو تب ہی تم اس راستے کو اختیار کر سکتے ہو. تو دیکھیں میری بہنوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ انسان کہ جو یقین دل کے اندر یہ رکھتا ہو، الحمدللہ ہم سب کا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہم نے ہونا ہے. تو اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے ہمیں اس کے محبوب کا حلیہ اختیار کرنا چاہیے. اس لیے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ تمام انسانیت میں سب سے افضل ترین انسان بتائیں کون سے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تمام انسانیت میں افضل ترین. جب آپ تمام انسانیت میں افضل ترین ہیں تو آپ کی زندگی تمام، یعنی آپ کے جو سنتیں ہیں، آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ سب سے افضل ترین ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ سورہ نجم کی آیت ہے جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
یہ پیغمبر اپنے خواہش نفس سے کوئی بات بھی نہیں کرتا، یہ جو کچھ بھی یہ پیغمبر ارشاد فرماتا ہے تو بتائیں کس ارشاد فرماتے ہیں؟ وحی الہی سے، اللہ کے حکم سے۔ تو اس لیے اگر ہمیں یہ یقین ہے ہمارے دلوں میں، اور الحمدللہ ہے ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں اللہ سے ملنا ہے، ایک دن ہمارے اوپر ایسا آنا ہے کہ ہم نے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اللہ سے ملنا ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم پیغمبر کے طریقہ کار اپنائیں تاکہ ہم اللہ سے ملیں تو اچھی حالت میں ملیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھلائی دنیا میں، حتیٰ کہ دیکھیں اہل عرب کہتے مسلمانوں کو تانے دیا کرتے تھے کہ تمہارا کیسا پیغمبر ہے جو تمہیں بول اور براز کے طریقے بھی سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے بیٹھ کر تم مطلب بڑا پیشاب کرو، چھوٹا پیشاب کرو۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں کھانے پینے سے لے کر ہمارے پیشاب بڑے پیشاب کرنے تک تمام طریقے سکھائے، یعنی تمام سنتیں۔ اور یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، ان سنتوں پر عمل آسان ہو جائے، تو 3 اصول اکثر میں بتایا کرتی تو جس کو اپنے دل اور دماغ میں نقش کر لو۔ سب سے پہلی یہی چیز ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر سے ہم محبت کریں، اللہ پاک اپنی نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، تو سب سے پاورفل چیز جو ہے نا وہ ہے سنتوں پر عمل۔ اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہے نا اس کو کبھی نہ چھوڑا کرے۔ دوسری چیز جس کا ہمارے اکابرین بتلاتے ہیں وہ ہے کثرت سے درود صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت سے درود پڑھا کر۔ تیسری چیز جس کا ذکر وہ فرماتے ہیں اکابرین کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر اس نبی کی محبت پیدا ہو تو تیسری چیز یہ ہے کہ سنت کو، آپ کے ہر طریقے کو، آپ کے تمام مطلب افعال اور اقوال کو محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ عمل نہیں بھی کر سکتے، اپنے دل کے اندر کیا رکھو؟ عقیدت رکھو۔ جہاں پر اللہ کے نبی کا نام آئے بہت احترام کے ساتھ نام لیا کرو، اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کرو، ان ہستیوں کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو جنہوں نے دن رات اپنی جان اور اپنے مال کو کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے لیے صرف کیا ہے، خرچ کیا ہے۔ دوسری چیز جو بتائی گئی ہے دیکھیں، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے پیغمبر کے پیروکار بنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے پیروکار بنو، تو ایک بہترین چیز اللہ پاک نے بتائی، دوسری چیز، یعنی پہلے تو عقیدہ بتلا دیا، دوسری چیز جو بتلائی وہ ہے کہ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کثرت سے رب کا ذکر کرو۔ اور اسی چیز کو قرآن نے ایک دوسری جگہ پر واضح کیا ہے جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں ہمیشہ تمہیں کیا کروں گا؟ یاد کروں گا۔ اب جب اللہ ہمیں یاد کریں گے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمائے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو طریقہ کار ہے حبیب کا راستہ، رسول کا راستہ۔ اور یہاں پر قرآن کی آیت میں یہ بات ذکر کر دی کہ اگر تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، اس ذکر کی برکت سے رب کریم ہمارے دلوں کے اندر اپنے نبی کی محبت بٹھا دے گی، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہمارے لیے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو قرآن نے ہمیں دیکھیں ہر راستہ ہمارے لیے بہت آسان کر کے بیان کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ جو آیت ہے یہ تمام انسانیت کے لیے ہے کہ ہر وہ انسان جو اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، خوشیاں چاہتا ہے، اپنی آخرت کو بہترین چاہتا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے، اور بتائیں وہ راستہ کون سا ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، کہ انہی کے طریقہ کار پر چلو، انہی کی سنتوں پر عمل کرو، اسی کی برکت سے اللہ اپنی محبت بھی عطا کریں گے، اللہ پاک تمہاری آخرت بھی اچھی کریں گے، اور اللہ پاک تمہاری دنیا کو بھی کیا کریں گے؟ بہترین سنواریں گے۔ اگلی آیت میں ذکر ہے کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب دیکھا ایمان والوں نے گروہوں کو، جماعتوں کو، وہ جماعتیں جن جماعتوں نے جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، قالو، تو کہتے جو پکے مسلمان ہیں انہوں نے کہا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی عطا فرما دی تھی،
تو کہتے ہیں ان کا ایمان پختہ ہو گیا، ان صحابہ کا ایمان مضبوط ہو گیا، اور انہوں نے کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا وعدہ ہم سے کس نے کیا تھا؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا، وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ کہا تھا اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی اتنی جماعتوں کو جب انہوں نے دیکھا تو فرمایا کہ ما زادہم الا ایمانا و تسلیما، جو پکے ایمان والے تھے ان کا ایمان زیادہ ہو گیا اور ان کی اطاعت جو ہے وہ مزید اس سے زیادہ ہو گئی۔ جو پکے مسلمان تھے جب انہوں نے سخت حالات دیکھے، ان ہواؤں کی مطلب جو ہوائیں چلتی تھی وہ ہوائیں محسوس کی، بھوک کی شدت محسوس کی، اسی طرح مطلب ان جو کافر تھے ان کا خوف محسوس کیا، تو کہتے اس سے ان کے ایمان، ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے سامنے یہی بات ارشاد فرمائی کہ قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ کے پیغمبر یہ تو وہی چیز ہے کہ جس کا وعدہ اللہ پاک نے ہم سے کیا تھا اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ اس لیے کہ دیکھیے قرآن کی ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، انسان کا کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم اتنے آرام سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ کے فرمایا کہ وَلَمَّا يَأْتِيكُمْ، ابھی تک تمہیں وہ احوال و حالات پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں کو پیش آئے تھے، یعنی وہ تکالیف، ان تکالیفوں سے تم گزرے ہی نہیں ہو جن تکلیفوں سے پہلے لوگ گزرے ہیں۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ صورتحال دیکھی، اتنی شدید تکلیف دیکھی، تو ہمیں قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی کہ ہاں اللہ پاک نے تو اسی چیز کا وعدہ کیا تھا کہ اگر جنت میں جانے کے مطلب تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے، اللہ تمہاری آخرت اچھی کرے، تو اس کے لیے تمہیں بتائیں کہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا، تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن آج دیکھیں ہمارے ایمان کمزور ہو چکے، ہمارے اوپر کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو نعوذ باللہ ایک ایمان والا انسان دوسرے کو سمجھتا ہے کہ شاید یہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین انسان ہے، اسی وجہ سے تو اللہ پاک نے اس پر اتنی تکلیف مطلب مصیبت مسلط کی ہے۔ حالانکہ یہ جو تکالیف ہوتی ہے، یہ جو پریشانیاں ہوتی ہے، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتی ہے۔ دیکھیں عام حالت میں ہم اللہ کے اتنے قریب نہیں ہو سکتے، اگر ہم چاہے بھی نہ تو شاید وہ دل کے اندر وہ حلاوت ہم محسوس نہ کرے، وہ مطلب مٹھاس، ایمان کی قوت، اللہ سے تعلق، اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ کے سامنے رونا دھونا، یہ چیز عام حالت میں انسان نہیں محسوس کر سکتا جب تک انسان کے اوپر تکلیف نہ۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، انسان میں ضرور 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 تمہیں آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یا تو خوف کے ذریعے سے، وَالْجُوعِ، یا بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یا پھر اموال کی کمی کے ذریعے سے، یعنی تمہاری آزمائش پکی ہے، تمہاری آزمائش جو ہے یہ شرط ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بھی تکلیف آئے اس تکلیف کو ہمیں صبر کے ساتھ جھیلنے کی مطلب کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خندق کے موقع پر کافی تکالیف کا سامنا کیا، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی صبر کے ساتھ یعنی ان تکالیف کو برداشت کرتے رہے۔ آگے پھر کچھ صحابہ کی تعریف کی گئی ہے قرآن کے اندر کہ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، اور ان ایمان والوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں صدقوا، جنہوں نے سچ کر کے دکھلایا، ما عاہد اللہ علیہ، اس عہد کو جو عہد ان سے لیا گیا، فمنہم من قضا نہبہ، اور بعض ان میں سے ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے پورا کیا اپنا کام، ومنہم من، اور کچھ ایسے صحابہ ہے کہ ینتظروا، جو انتظار کر رہے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور حالات نے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، وہ بالکل بھی تبدیل نہیں ہوئے۔ اس آیت کا نزول دو صحابہ کرام کے بارے میں ہے جس کا ذکر کروں گی یہاں پر۔ ان صحابہ میں سے سب سے پہلے صحابی جو تھے وہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں بہت ہی مقبول ترین صحابی تھے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اسلام کا سب سے پہلا مارکہ جنگ بدر جس کو کہا جاتا ہے، غزوہ بدر جب وہ پیش آیا تو کہتے ہیں میں اس میں شرکت نہیں کر سکا، میں اس میں غیر حاضر تھا کسی وجہ سے۔
غیر حاضری کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ابھی تک مدینہ منورہ پہنچے نہیں تھے، یا پھر اور کوئی مطلب کسی سفر میں تھے، لیکن بہرحال وہ موجود نہیں تھے اس ٹائم. تو اس وجہ سے انہوں نے یعنی شرکت نہیں کی غزوہ بدر میں. جب انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی تو کہتے انہیں اپنے شرکت نہ کرنے پر انتہائی افسوس تھا، بہت ہی زیادہ افسوس تھا. اور اکثر یہی کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ دوبارہ ہماری زندگیوں میں کوئی ایسا غزوہ آ جائے کہ جس میں بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہو، تو میں دشمنوں کو بتلاؤں گا کہ میں کیا ہوں، یعنی انس بن نظر کیا ہے. تو آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتی رہی ہوں کہ اسلام کا سب سے پہلا جو مارکہ تھا، یعنی سب سے پہلی جو جنگ تھی غزوہ بدر. دوسرے نمبر پر کون سی تھی بتائیں؟ غزوہ احد تھی. غزوہ احد، ظاہری بات ہے کچھ ہی ٹائم کے بعد غزوہ احد پیش آئی. جب غزوہ احد پیش آئی، یعنی جس کو جنگ احد بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی. جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے اس میں شرکت کی، تو شرکت کر کے انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تفصیلات بتلانے کا ٹائم تو نہیں ہے، مختصراً آپ سے اتنی بات کہوں گی کہ مطلب وقتی طور پر مسلمانوں کو غزوہ احد میں شکست ہوئی تھی. اور اس شکست کی بنیادی وجہ قرآن نے جو بتائی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بات کو نہ ماننا تو میں نہیں کہوں گی، لیکن غلط فہمی کی وجہ سے صحابہ کرام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جن جگہوں پر بٹھایا تھا اور حکم دیا تھا سختی کے ساتھ کہ ان جگہوں سے ہلنا نہیں، یہاں سے اٹھنا نہیں، تو ان صحابہ کرام نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور وہ یہ سمجھے کہ دشمن بھاگ گیا ہے، ہمیں فتح یابی ہو گئی ہے، تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی. اور اس کا نقصان پھر مسلمانوں کو یہ ہوا کہ مسلمانوں کے تقریباً 70 آدمی غزوہ احد میں، مطلب 70 صحابہ کرام جو ہے وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. تو اسی چیز کا ذکر ہے. خیر، جب انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے سامنے معذرت کی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مسلمانوں کی وجہ سے میں معذرت کرتا ہوں، انہوں نے مطلب یہ ہے کہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں صحابہ کرام کبھی بھی اللہ کے پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتی تھی. یہ ایک غلط فہمی تھی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ایک غلط فہمی تھی جو ان سے ہوئی تھی وقتی طور پر، لیکن اس غلط فہمی کی وجہ سے بھی اللہ پاک نے ان کو ایک بہت بڑی سزا دی. ورنہ تو دیکھیں صحابہ کی شان یہ ہے کہ یہی غزوہ خندق جس صورت کو ہم پڑھ رہے ہیں، غزوہ احزاب بھی جس کو کہا جاتا ہے، جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کا نقشہ بنایا، لکیریں کھینچی زمین پر، اور ہر صحابی کو جگہ دے دی متعین کہ مطلب اتنی جگہ اپنے کھودنی ہے. تو میں نے آپ کو بتلایا کہ ان میں سب سے طاقتور صحابی جو تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے لکیر شدہ مطلب موافق اس جگہ کو کھودنا شروع کیا، تو بیچ میں چٹان آئی. انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن وہ ان سے نہیں ٹوٹی گئی، حتیٰ کہ ان کے ہتھیار ٹوٹ گئے. تو ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ یا تو چٹان توڑ کے اسی لکیر پر جائے جو لکیر اللہ کے پیغمبر نے کھینچی ہے، یا پھر دوسرا طریقہ کار یہ تھا کہ لکیر چھوڑ کر دوسری جگہ سے مطلب زمین کھود دی جائے. آپ دیکھیں وہ چاہتے تو اس چٹان سے سائڈ پہ ہو کر جگہ کھود سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا. وہ 10 صحابہ کرام کے جن میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کہتے وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم کبھی بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لکیر سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے، اور ہم اسی جگہ کو کھودیں گے جس جگہ کو اللہ کے پیغمبر نے جہاں پر کیا کیا ہے بتائیں، لکیر کھینچی. یعنی صحابہ کی شان تو یہ تھی. جو کچھ غزوہ احد میں ہوا وہ ایک غلط فہمی تھی، ان سے مطلب سمجھے معمولی سی بھول چوک ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑا. تو انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان صحابہ کے پاس جب گیا کہ جہاں پر شیطان نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، تو صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے تھے. ان کے جسموں نے کام چھوڑ دیا تھا، ان کے ہاتھوں نے کام چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام کی ہستیاں ایسی تھی جنہیں بے انتہا حضرت اللہ کے پیغمبر سے محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی. تو کہتے ہم نے جب یہ خبر سنی تو ہمارے ہاتھوں نے کام چھوڑ دیا، ہمارے حوصلے پست ہو گئے، اور ہم سمجھے کہ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ہماری دنیا میں رہنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو انس بن نظر فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر اس جماعت کے پاس گیا تو صحابہ کرام ہتھیار مطلب اتار کے بیٹھے ہوئے تھے.
تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کا یہ حال کیا ہے، تم لوگ اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت پا چکے ہیں، تو جب وہ شہید ہو چکے ہیں تو ہماری زندگیوں کا کیا فائدہ، ہم بھی شہید ہونا چاہتے ہیں۔ تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے میں نے صحابہ کرام کے حوصلے بلند کیے، میں نے ان سے کہا کہ محمد جس مقصد کے لیے شہید ہوا ہے، کیا اس مقصد کے لیے تم اپنی جانیں نہیں دو گے؟ یعنی جس دین کے لیے انہوں نے شہادت دی ہے، جس دین کو پھیلانے کے لیے انہوں نے شہادت دی ہے، کیا اس دین کو پھیلانے کے لیے تم شہادت نہیں دو گے، یا اسی طرح ہاتھوں پہ ہاتھ باندھ کے تم لوگ بیٹھے رہو گے اور موت تم لوگوں کے اوپر آ جائے گی؟ تو کہتے تمام صحابہ کرام نے کہا کہ کیوں نہیں۔ تو انہوں نے ان تمام صحابہ کو لے کر مشرکین مکہ کے پیچھے گئے، وہ لوگ یعنی کفار کے پیچھے گئے انس بن نظر، اور اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر تھے، اور جن کا واقعہ انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتلاتی ہوں، ان کے شہادت کا واقعہ بھی، اور بہت بڑے سردار تھے، بہت بڑے امیر تھے انصار کے، کہتے وہ بھی آئے، انہوں نے بھی کہا انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں بھی آپ کی پیروی کرتا ہوں، یعنی میں بھی آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ تو انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آگے ہوں، اور تمام جتنے بھی صحابہ کرام تھے جو مطلب جنہیں ابھی تک معلوم نہیں تھا، یعنی اس لیے کہ یہ دو گروہ تھے صحابہ کے، جن کچھ صحابہ کو تو معلوم تھا کہ آپ علیہ السلام حیات ہیں، لیکن کچھ صحابہ کے درمیان یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ آپ شہادت پا چکے ہیں۔ تو انس بن نظر فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سعد، مجھے احد کے اس سائڈ پہ جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے درمیان گھسے، اور انہوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن ظاہری بات ہے یہ تعداد میں کم تھے، اور اس سائڈ سے لوگ زیادہ تھے، مشرکین مکہ زیادہ تھے تعداد میں۔ تو انس بن نظر کے بارے میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے ان کو شہید کیا، ان کے جسم پر تقریباً 80 زخم تھے، اور شہید کرنے کے بعد ان کو مسلح کیا گیا، یعنی ان کے ناک، کان، ہونٹ، شرمگاہ، یہ چیزیں کاٹ دی گئی، تاکہ ان کی جو لاش ہے نا اس کی شناخت بھی نہ ہو، مسلمانوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور اسی طرح پھر جب ان کی لاش مطلب ڈھونڈی گئی، تلاش کی گئی، تو کہتے کوئی شخص ان کی لاش کو نہیں پہچان رہا تھا۔ ایک تو ظاہر بات ہے جسم پر زخم اتنے زیادہ تھے، خون میں لت پت تھے، اوپر سے ان کے مطلب مخصوص اعضاء جو تھے وہ کاٹ دیے گئے تھے، مسلح بنا دیا گیا تھا ان کو۔ تو اس ٹائم پہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو بہن تھی انہوں نے ان کے انگلیوں کو پوروں سے پہچان لیا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ اور انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے شہادت دے دی اللہ کے راستے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس آیت میں انہی کا ذکر ہے، یعنی اس آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، کہ ایمان والوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس وعدے کو سچ کر دکھایا جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ کون سا وعدہ انس بن نظر نے کیا تھا؟ کہ اگر مجھے دوبارہ موقع ملا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ لڑنے کا تو میں اپنی جان اللہ کے راہ میں پیش کر دوں گا، اور انہوں نے پیش کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، یہ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے اپنے مطلب کام کو پورا کیا، اور واقعی انہوں نے پورا کر دیا، آخر کار اپنی مطلب جانیں گنوا دی اللہ کے حضور کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ اور اسی طرح مزید روایات میں آتا ہے ان کے بارے میں، اسی آیت کی یعنی شان نزول کے بارے میں، ایک تو اس کے بارے میں نے جو آپ کو واقعہ بتلایا، فرماتے ہیں کہ یہ آیت انس بن نظر کے بارے میں نازل ہوئی۔ دوسرا اس کے بارے میں جو واقعہ آتا ہے وہ صحابی ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ صحابہ کرام میں ان کا بھی ایک عظیم شان تھا، ہر صحابی اپنی جگہ یعنی اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ احد کی لڑائی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر پہ زخم بھی لگا تھا، یعنی آپ کو بھی زخمی کیا گیا تھا احد کی لڑائی میں۔ تو روایات میں آتا ہے، یعنی بخاری شریف، امام بخاری رحمہ اللہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے تنہا پایا، تنہا محسوس کیا، اور انہوں نے آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو اللہ کے پیغمبر کے قریب آ کر تو حملہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن دور سے انہوں نے تیر اندازی کرنے کی کوشش کی، تو کہتے اس ٹائم ان تیروں کو روکنے والے جو تھے وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسائے گئے تو اس ٹائم کہتے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو آگے کیا، بلکہ سب سے پہلے انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا، کہتے ان کے ایک ہاتھ پر 80 تیر لگے،
لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب بچایا۔ اللہ کے پیغمبر کو بچانے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، لیکن دیکھیں میری بہنوں، اس میں ایمان والوں کی آزمائش شرط ہے۔ اگر طلحہ بن عبید اللہ نہ ہوتے تب بھی مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، لیکن اس میں ایمان والوں کی آزمائش مقصود تھی۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے 80 تیر جو ہے وہ روکے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کا وہ ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا تھا، بیکار ہو گیا تھا، یعنی بعد میں وہ مطلب اس ہاتھ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی کے بارے میں کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا، ایمان والوں میں سے کچھ ایسے مرد تھے کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ، جو عہد باندھا تھا اللہ سے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، بعض ان میں سے وہ ہے جو پورا کر چکے اپنا کام، وَمِنْهُمْ، اور لیکن کچھ صحابہ ایسے ہیں، مَن يَنْتَظِرُ، جو انتظار کر رہے ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ان آزمائشوں نے، ان جنگوں نے، ان لڑائیوں نے ان کے ایمان کو ذرا برابر بھی نہیں بدلا۔ لیجزی اللہ الصادقین، رب کریم بدلہ دیں گے سچوں کو، بصدقہم، ان کے سچائی کے صدقے، ویعذب المنافقین، اللہ پاک عذاب دیں گے انشاء، اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا اگر اللہ پاک ان منافقین کو توفیق دے تو وہ اپنے گناہوں پر کیا کر لے، توبہ کر لے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ پاک بہت ہی زیادہ بخشنے والے، رحیمہ، اور انسان کے اوپر رب کریم کیا ہے بتائے، مہربان ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا، اور پھیر دیا اللہ پاک نے ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم، ان کے غصے کے ساتھ، لم ینالوا خیرا، کہ نہیں پہنچے انہیں بلائی، وکف اللہ المؤمنین القتال، اور کافی اللہ پاک مسلمانوں کی طرف سے یعنی لڑنے کے لیے، وکان اللہ قویا عزیزا، بے شک اللہ پاک جو ہے وہ زبردست اور غالب ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اہم بات آ رہی ہے جس کو میں سمجھانا چاہوں گی، وہ تفصیلاً ہے، انشاءاللہ بات کو اگلی کلاس میں پوری کریں گے، لیکن یہاں پر فی الحال اگلی آیات کے ایک پس منظر آپ کو بتلا دیتی ہوں۔ تو دیکھیے ہم غزوہ خندق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ غزوہ خندق اسلام کے غزوات میں سے سب سے اہم غزوہ ہے۔ سب سے پہلا جو غزوہ، یعنی اسلام کا سب سے پہلا غزوہ جو تھا وہ غزوہ بدر، جس میں کافروں کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ دوسرا غزوہ غزوہ احد، جس میں کافروں کی تعداد جو تھی وہ 3000 تھی۔ تیسرا غزوہ جو ہے وہ غزوہ خندق، جس کا ذکر اس سورہ احزاب میں آ رہا ہے، اس میں کافروں کی تعداد تقریباً 15000 تھی۔ یعنی ایک غزوے سے دوسرے غزوے تک یہ ان لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ غزوہ احد میں تعداد کتنی تھی کافروں کی؟ 1000۔ غزوہ بدر میں 1000 تھی، غزوہ احد میں 3000 تھی، اور غزوہ احزاب میں کتنی تعداد تھی؟ 15000۔ لیکن غزوہ خندق جو غزوہ احزاب ہیں، یہ اسلام کا ایک ایسا مارکہ تھا کہ اس نے کافروں کی کمریں توڑ ڈالی تھی۔ اس کے بعد سے دشمنان اسلام جو تھے ان کو یقین ہو گیا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص لڑ نہیں سکتا، ان سے کوئی شخص جیت نہیں سکتا۔ اور غزوہ خندق کے بعد بھی کافی غزوات پیش آئے، ٹھیک ہے نا، کافی غزوات پیش آئے، وقتاً فوقتاً، فتح مکہ، خیبر، اسی طرح مطلب یمن، یہ سارے علاقے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتح ہوئے تھے۔ اور طائف، غزوہ طائف یعنی وہاں پر بھی ہوا تھا انشاءاللہ، جس کا ذکر وقتاً فوقتاً آئے گا۔ کافی غزوات پیش آئے، لیکن غزوہ خندق کے بعد کافروں کی تعداد مقابل میں اتنی زیادہ نہ تھی جتنی غزوہ خندق میں تھی۔ ہاں، روم فتح کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر گئے تو وہاں پر ان کی جو فوج تھی نا وہ کافی زیادہ تھی مسلمانوں سے، مسلمانوں کی فوج بھی اس ٹائم کافی زیادہ تھی، لیکن ان کی فوج کافی زیادہ تھی۔ لیکن جب شاہر روم تھے، یعنی جو روم کے بادشاہ تھے، انہوں نے جب مطالعہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، تو کہتے انہوں نے اپنی فوج واپس کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ سچا ہے،
اس سے کوئی شخص لڑ نہیں سکتا، اتنی بڑی فوج کے ساتھ اگر میں لڑوں گا تو میں بھی شکست کھا جاؤں گا۔ تو کہتے انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بخوشی قبول کیا، اور روم کا علاقہ آپ علیہ السلام کو اسی طریقے سے عطا کیا گیا بغیر لڑے۔ صرف روم نہیں، ایسے بہت سارے غزوات پیش آئے کہ جس میں یعنی بغیر لڑے وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لی۔ آپ علیہ السلام کے بعد پھر صحابہ کرام میں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 80,000 تقریباً جنگیں انہوں نے کی ہے، 80,000 تقریباً، کافی حد تک اسلام پھیل چکا تھا۔ لیکن یہ تفصیلات ہیں، خیر انشاءاللہ اس میں جانے کا ٹائم تو نہیں ہے۔ غزوہ خندق کے بارے میں آپ کو بتلا رہی تھی کہ دیکھیے غزوہ خندق جو ہے، اس میں نے آپ سب کو بتایا کہ بہت سارے لشکروں نے مل کر مدینہ پر چڑھائی کی تھی۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ پاک نے ایسی ہوا بھیج دی تھی کہ اس ہوا کے ذریعے سے ان کے جو خیمے تھے وہ اکھڑ گئے تھے۔ تو بھاگنے والوں میں سے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو صحابی گئے تھے انہوں نے حالات کا جائزہ لیا تھا، تو اس ٹائم ابو سفیان یعنی جو مشرکین مکہ تھے، اس لیے کہ دیکھیں یہودی ہمیشہ سے بزدل تھے اور اب تک وہ بزدل ہیں۔ جب یہ غزوہ خندق پیش آئی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے فوج کے سامنے یعنی صحابہ کے سامنے مشرکین مکہ اور قبیلہ بنی غطفان کو رکھا، ٹھیک ہے نا، اور خود انہوں نے مدینہ کے قلعوں کا محاصرہ کیا تھا، جہاں پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قلعہ بند کر دیا تھا، اور کچھ صحابہ کرام کو، جن میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو آپ کا محافظ مقرر کیا تھا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور ہے، اور وہ عمر کا